بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم قصص النبیین کا یہ تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے ربی اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے جو واقعہ گزرا اس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے مختلف چیزوں کو دیکھا کہ ان میں کچھ چمک ہے یا ان کا جسم کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ بڑی معلوم ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ رب ہیں اور یہی کرتا دھرتا ہے۔ لیکن جب ان کا زوال اور ان کا غروب دیکھا تو پھر دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ ربی اللہ، رب تو اللہ ہے جو ان سب کو بنا رہا ہے یا چلا رہا ہے۔ تو اسی عنوان کو یہ قائم کیا، ربی اللہ، ربی میرا رب، اللہ اللہ ہے۔ رب تربیت سے ہے اور پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں، اور پرورش بھی ایسی جس میں زندگی کی ہر ضرورت کا خیال کیا جائے، تو اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے والدین کو بھی رب کہا ہے، اور یہ دعا جو قرآن نے تعلیم فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم کر اسی طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ تو یہ ربی اللہ کا عنوان یہ اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے قائل ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ وَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ، عرفہ معرفت سے، تعریف سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، تو عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح معروف اس آدمی کو جس کی پہچان زیادہ ہو، معروف شخصیت یا معروف چیز بولا جاتا ہے۔ تو عرف بھی اسی سے ہی ہے، پہچان رکھنے والی چیزیں۔ تو عرف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اس بات کو کہ ان اللہ ربہ، کہ بے شک اللہ ہی ان کا پروردگار ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ حی لا یموت، یہ لام جو ہوتا ہے یہ علت بیان کرتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب اس کے نیچے زیر آتی ہے تو کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے لیے اس طرح اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو لأن اللہ، اس لیے کہ ان بے شک اللہ ہی ہے جو زندہ ہے، لا یموت اور جس کو موت نہیں آ سکتی، وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُ، اور بے شک اللہ ہی باقی ہے، لا یغیب وہ غائب نہیں ہو سکتا، وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ، اور بے شک اللہ ہی طاقتور ہے، لا یغلبہ شیء، نہیں غالب آتی اس پر شیء کوئی بھی چیز۔ وعرف ابراہیم، اور پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی رب الکوکب، ستاروں کا رب ہے، وان اللہ رب القمر، اور بے شک اللہ ہی چاند کا رب ہے، وان اللہ رب الشمس، اور بے شک اللہ ہی سورج کا بھی رب ہے، وان اللہ رب العالمین، اور بے شک اللہ ہی دو جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالم جہان کو کہتے ہیں اور عالم جاننے والے کو کہتے ہیں۔ تو عالمین سب جہان، عالم ایک جہان، تو سب جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی اس میں مخلوقات کے جتنے بھی جہان ہیں، پھر اس میں آسمان اور زمین ہے، پھر ستارے ہیں، ہر جہان آباد ہے، تو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ وحد اللہ ابراہیم،
ہدا ہدایت سے ہے، ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا. تو ایک رہنمائی ہوتی ہے جو آدمی کسی کو کوئی رستہ بتا دے اور یوں کہے کہ ادھر سے جاؤ گے اور ادھر سے آگے مڑو گے تو فلاں جگہ آ جائے گی اور وہاں آپ پہنچ جاؤ گے. یہ رہنمائی کہلاتا ہے ہمارے عرف میں. تو ہدایت کا ایک یہ بھی معنی ہے. ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی سے رستہ پوچھے اور وہ یوں کہے کہ چلو میں آپ کو ادھر چھوڑ آتا ہوں، اور وہ اس بندے کو ساتھ لے کر اس مطلوبہ جگہ تک جا کر اس کو چھوڑ دے اور بتلائے کہ یہ جگہ ہے جہاں آپ نے آنا ہے. تو یہ ہدایت کا کامل معنی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو اختیار دیا ہوا ہے اس میں یہی ہدایت کار فرما ہے کہ اللہ رب العزت رستہ بتاتے بھی ہیں اور ساتھ سمجھ بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھ لو کدھر جانا ہے آپ کو. تو حد اللہ ابراہیم، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کی، اللہ نے ان کو ہدایت دی. وجعلہ نبیا وخلیلا، اور بنا دیا ان کو اللہ رب العزت نے نبی اور خلیل، دوست. وَأَمَرَ اللَّهُ ابراہیم، امر حکم کو کہتے ہیں، امر اردو میں بھی بولا جاتا ہے. تو امر اللہ، حکم دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس بات کا؟ ان یدعو قومہ، دعا یدعو دعوت سے ہے، دعوت مانا بلانا، پکارنے کو بھی دعوت کہتے ہیں. داعی دعوت دینے والے کو یا پکارنے والے کو کہا جاتا ہے. اور مدعو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اتنے آدمی مدعو کیے گئے ہیں، تو یہ مدعو اسی سے ہی ہے جن کو بلایا گیا ہو. تو یدعو یہ پکارنا بلانا اس کے معنی میں ہے. تو حکم دیا اللہ رب العزت نے کس بات کا؟ ان یدعو قومہ، کہ دعوت دیں قومہ، اپنی قوم کو. وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، منع کرنا، روکنا. یہ معنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو مانع روکنے والی چیز کو کہتے ہیں. ممنوع جس چیز سے روکا جائے اس کو کہا جاتا ہے ممنوع، ممنوع علاقہ، ممنوع چیز. تو یمنعہم، وہ روک دیں، ہم ان لوگوں کو، من عبادت الاصنام، بتوں کی بندگی کرنے سے. اگلا عنوان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کا تو اس کی کیا صورت تھی؟ دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی پکار، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا. ودعا ابراہیم قومہ الی اللہ، دعا اور بلایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف. ومنعہم، اور روک دیا ان کو، من عبادت الاصنام، بتوں کی بندگی کرنے سے. قال ابراہیم لقومہ، قال، قال کا معنی پیچھے بھی گزر چکا ہے، کہنے سے ہے، تو قائل کہنے والے کو کہتے ہیں. قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ما تعبدون، کس چیز کی بندگی کرتے ہو تم؟ یہ ما اور من کا پچھلے سبق میں بات گزری تھی کہ ما اور من بھی اس میں موصول ہیں، اور ما جو ہے یہ آتا ہے غیر ضمیر افعول کے لیے. لیکن ایک ما ہوتا ہے استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے. تو اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ایک یہ یہاں پر ما موجود ہے، ما، اور ایک یہ نیچے حل کا لفظ ہے. اور بھی الفاظ ہیں جو آتے جائیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے. تو ما یہ استفہام کے لیے، پوچھنے کے لیے آتا ہے. اے نبی اسی طرح پوچھنے کے لیے آتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے. متا پوچھنے کے لیے آتا ہے. یہ سب استفہام کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. استفہام فہم کو طلب کرنا، یہ معنی ہوتا ہے استفہام کا. ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بڑی استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا ہے، یا اسی طرح کوئی اور جملہ استفہامیہ انداز کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ استفہام کے معنی کے لیے آتا ہے
کسی بات کو سمجھنے کے پوچھنے کے لیے، ما تعبدون، کس چیز کی بندگی کرتے ہو تم، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ قالو، انہوں نے کہا، نعبد اصناما، ہم تو عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حل، کیا، یسمعونکم، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حل استفہام کے معنی کے لیے آتا ہے، تو انہوں نے پوچھا حل کیا، یسمعونکم، یسمعون سنتے ہیں وہ، یسمعون سنتے ہیں وہ، کم تمہاری، اس تدعون جس وقت پکارتے ہو تم ان کو، بلاتے ہو تم ان کو، یا دعا مانگتے ہو تم ان سے، او ینفعونکم، یا نفع دیتے ہیں وہ تم کو، او یضرون، یا نقصان دے سکتے ہیں وہ تم کو۔ نفع، ضرر عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، آبا و اجداد کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، باپ دادوں کو، بڑے بوڑھوں کو کہا جاتا ہے۔ تو وجدنا وجدان سے ہے، کسی چیز کو پانا، واجد پانے والے کو کہتے ہیں واجد، تو وجدنا وجدان سے ہے، کسی چیز کو پانے کو کہتے ہیں، تو وجدنا ہم نے پایا، بل وجدنا انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے پا لیا، آبا انا اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑے بوڑھوں کو، کذالک یفعلون اسی طرح ہی وہ کرتے تھے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فانا پس میں، لا اعبد نہیں بندگی کروں گا، هذه الاصنام ان بتوں کی۔ انا کا لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے متکلم کے لیے، مثلا انا اعبد میں بندگی کر رہا ہوں، یا انا قلت میں نے کہا۔ تو متکلم واحد کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے نحنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم پیچھے بار بار پڑھ کے آئے ہیں کہ ہوا کا لفظ ہے، یہ غائب مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد مذکر غائب کے لیے ہوا وہ۔ تو انا کا لفظ متکلم واحد متکلم کے لیے آتا ہے، انا لا اعبد هذه الاصنام، بس میں نہیں بندگی کروں گا ان بتوں کی، بلکہ انا میں تو، عدوٌ، عدو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں دشمن کے معنی کے لیے، تو عدوٌ دشمن ہوں، لہذه الاصنام ان بتوں کا، انا اعبد رب العالمین میں تو بندگی کروں گا رب العالمین دو جہانوں کے، سب جہانوں کے پروردگار کی۔ کون سی وہ ذات؟ آگے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی۔ یہ بین القوسین جتنی عبارت آتی ہے جن کے ہاں بریکٹ لگی ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں جن کو انہوں نے بین القوسین لکھا ہوتا ہے۔ الذی خلقنی، وہ ذات، خلقنی جس نے پیدا کیا مجھ کو، فہو یہدینی پس وہ ہدایت دے رہا ہے مجھ کو، یا ہدایت دیتا ہے مجھ کو، رہنمائی کرتا ہے میری۔ والذی اور وہ ذات، ہوا یطعمنی جو کھلاتا ہے مجھ کو، ویسقینی اور پلاتا ہے مجھ کو۔ ساقی کا لفظ اسی سے ہے، سقا یسقی، اسی سے ساقی ہے، پلانے والے کو کہتے ہیں، اور اطعام کھانا کھلانے کو کہتے ہیں، تو جیسے طعام کھانے کو کہتے ہیں تو اطعام کھانا کھلانا، تو یہ اسی سے ہے، یطعمنی کھانا کھلاتا ہے مجھ کو اور مجھ کو پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب بیمار ہو جاؤں میں، فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو عام روز مرہ کے استعمال کی ہیں اور عوام کو سمجھ آنے والی ہیں۔ ان الفاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی بڑائی کو نہیں بیان کیا، یہاں پر وہ باتیں بیان کی کہ جو اللہ کی بڑائی کی اس انداز سے تھیں کہ جو انسانوں کی ضروریات اور روزمرہ کے معمولات سے متعلق تھیں۔ کھانا مجھے وہ دیتا ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے وہ دیتا ہے، پیدا اس نے مجھے کیا ہے۔ والذی یمیتنی اور وہ ذات ہے کہ جو موت دے گا مجھ کو، ثم یحیینی پھر زندہ بھی کرے گا مجھ کو۔ جبکہ اس کے متوازی دوسری طرف دیکھو تو ان الاصنام بے شک بت، لا تخلق نہیں پیدا کر سکتے، ولا تہدی اور نہیں ہدایت دے سکتے، وانہا لا تطعم احدا اور بے شک وہ بت لا تطعم
نہیں کھانا دے سکتے، احدن کسی ایک کو بھی، ولا تسقی اور نہ ہی پلا سکتے ہیں، وَإِذَا مَرِضَ اور جب بیمار ہو جائے احدن کوئی ایک، فَهِيَ لَا تَشْفِي تو وہ شفا نہیں دے سکتے، وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَدًا اور بے شک یہ بت نہیں موت دے سکتے کسی ایک کو، وَلَا تُحْيِي اور نہ ہی زندہ کر سکتے۔ تو یہ باتیں جب ابراہیم علیہ السلام کی مشہور ہوئیں تو اس وقت شہرت کہاں کہاں تک پہنچی؟ اگلا جملہ، اگلا عنوان اسی بات کو واضح کر رہا ہے۔ امام الملک، ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے۔ ملک میم کے زبر کے ساتھ، اور ایک ہے ملک میم کے زیر کے ساتھ، اور ایک ہے ملک میم کے پیش کے ساتھ۔ تینوں طرح لفظ پڑھا جا رہا ہے، تینوں کا معنی مختلف ہے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ملوک، اور میم کے فتح کے ساتھ ہی ملک کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ ملک یہاں لام کے نیچے زیر ہے اور میم کے اوپر زبر ہے، تو یہ لفظ ہے ملک، یہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اس کی جمع آتی ہے ملوک۔ اور ایک ہے لام کے زبر کے ساتھ ملک، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ اور ملک میم کے زیر کے ساتھ ملکیت کو اور اپنی اپنی چیز ہونے کو کہا جاتا ہے، میری ملکیت یا میری ملک ہے یہ چیز۔ تو ملکیت کسی چیز کو اپنی ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے ملک، ملک کا معنی ہم سلطنت مراد لیتے ہیں، ملک کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ سے کئی سارے معنی مختلف اعراب کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ملک کی جمع ممالک آتی ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو امام الملک بادشاہ کے سامنے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیشی اس کے بعد اس بات پر۔ کان فی المدینتی ملک کبیر جدا، کانا تھا فی المدینتی شہر میں، ملکن بادشاہ، کبیر جدا بہت بڑا، وظالم جدا اور بہت زیادہ ظالم، وکان الناس اور تھے لوگ، یسجدون سجدہ کرتے، للملک بادشاہ کو، لوگ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو، وسمع الملک اور سنا بادشاہ نے اس بات کو کہ ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام یسجد للہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو ہی، ولا یسجد لاحد اور نہیں سجدہ کرتے لاحد کسی ایک کو بھی، فغضب چنانچہ وہ بڑے غصے میں ہوا، فغضب الملک وہ بادشاہ بڑے غصے میں ہوا، وطلب ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، طلب کر لیا، وجاء ابراہیم چنانچہ آئے ابراہیم علیہ السلام، وکان ابراہیم لا یخاف اور ابراہیم علیہ السلام لا یخاف، کانا کا میں نے عرض کیا تھا کہ کانا جب یہ آتا ہے ماضی کے ساتھ تو ماضی بعید کے معنی میں یہ کر دیتا ہے، اور جب یہ مضارع کے لفظ کے ساتھ مستقبل کے لفظ کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت یہ اس کو استمرار کا معنی دیتا ہے۔ اس کو جیسے میں نے مثال عرض کی تھی اس وقت بھی، اب دوبارہ میں اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ جاء آئے ابراہیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جاء تو ویسے مفرد غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاء وہ آیا، تو اگر اس کو بولیں گے کان جاء تو اس کا معنی بن جائے گا آیا تھا، سمع سنا اس نے، اگر اس کے ساتھ کانا کا لفظ لگا دیں گے کانا سمع تو اس کا معنی بن جائے گا اس نے سنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ لفظ ہے غاضبہ، وہ غصے ہوا، ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ کان لگا دیں کانا غاضبہ تو اس کا معنی ہو جائے گا وہ غصے ہوا تھا۔ تو مستقبل کے ساتھ استمرار کا معنی دیتا ہے، کانا لا یخاف نہیں ڈرتے تھے، نہیں خوف کھاتے تھے۔ اسی طرح یسجدو سجدہ کرتے ہیں تو کانا یسجدو کا معنی ہو جائے گا سجدہ کرتے تھے۔ تو کانا ابراہیم لا یخاف احدا
نہیں ڈرتے تھے ابراہیم علیہ السلام احدن کسی ایک سے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ قال الملک بادشاہ نے کہا من ربک یا ابراہیم، یہ وہی من کا لفظ استفہام کے لیے آ رہا ہے، من ربک یا ابراہیم، کون ہے تیرا پروردگار ہے ابراہیم؟ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ، میرا پروردگار تو اللہ ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا من اللہ، کون ہے اللہ کیا ہوتا ہے؟ من اللہ، اللہ کون ہے یا ابراہیم اے ابراہیم؟ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی یحیی و یمیت، وہ ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور موت دیتی ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دے دیتا ہوں۔ ودع الملک رجلا، اور بلایا بادشاہ نے ایک آدمی کو، رجلا ایک آدمی کو، وقتلہ اور اس کو قتل کر دیا۔ ودعا رجلا آخر، اور بلایا دوسرے آدمی کو، وترکہ اور اس کو چھوڑ دیا۔ وقال، اور کہنے لگا انا احیی، میں زندہ بھی کر رہا ہوں، و امید اور مار بھی رہا ہوں۔ دیکھو قتل تو رجلن، میں نے قتل کر دیا ایک آدمی کو، وترکت رجلن اور چھوڑ دیا ایک آدمی کو۔ وکان الملک بلیدا جدا، اور تھا بادشاہ بلید، بے وقوف کو کہا جاتا ہے بلید، بلیدن جدا بہت زیادہ بے وقوف اور احمق تھا۔ وکذالک کل مشرک، اسی طرح ہر مشرک بے وقوف ہوتا ہے۔ واراد ابراہیم، اور ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان یفہم الملک، کہ وہ سمجھائیں بادشاہ کو، ویفہم قومہ، ارادہ کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ بادشاہ بات سمجھ جائے اور سمجھ جائے ان کی قوم بھی۔ فقال، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے بات کی، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے للملک بادشاہ سے کہ فإن اللہ، بے شک اللہ، یأتی بالشمس، لے کے آتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا، آپ لے آؤ اس کو، من المغرب، مغرب سے۔ یہاں یہ یأتی کا لفظ ہے کہ یأتی، یأتی کا ویسے معنی ہوتا ہے آنا، جب یہاں اس کے ساتھ با آ گئی ہے تو یہ فعل ایک ہوتا ہے لازمی اور ایک فعل ہوتا ہے متعدی۔ فعل لازمی وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے صرف کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے اور وہ فاعل پر ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا میں کھڑا ہوا، کھڑا ہونا ایک فعل ہے، اور میں بیٹھا، بیٹھنا بھی ایک فعل ہے، یہ صرف فاعل پر ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر میں یوں کہوں میں نے کھانا کھایا، تو کھانا ایک مستقل فعل ہے اور میں اس کا فاعل ہوں، اور کھانا مفعول بھی ہے جس کو کھایا گیا۔ تو اسی طرح یہ فعل ہے یأتی، آنا، میں آیا، تو آنا یہ لازمی ہے، اس لیے صرف فاعل پر پورا ہو رہا ہے۔ لیکن جب ایسے الفاظ کے ساتھ با کا، لام کا یا اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں تو ان کی وضاحت آگے آتی جائے گی انشاءاللہ ترجمے سے، تو اس وقت یہ الفاظ اس فعل کو متعدی بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں معنی بننا تھا یأتی، اللہ آتا ہے سورج کے ساتھ، لیکن ہم یہاں یہ معنی نہیں کریں گے کہ آتا ہے، یأتی بالشمس، متعدی کے ساتھ ہم اس کا معنی کریں گے اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا، چنانچہ آپ لے آؤ اس کو مغرب سے۔ فتحیر الملک، چنانچہ بادشاہ حیران ہو گیا، وسکت، اور خاموش ہو گیا، وخجل الملک، تحیر کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تحیر حیران اور پریشان ہونا اس کا معنی ہوتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح ماضی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تحیر الملک، بادشاہ حیران ہو گیا، وسکت، اور خاموش ہو گیا، وخجل الملک، اور شرمندہ ہوا بادشاہ۔ خجل کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یا پنجابی میں، لیکن اس کی ذرا صورت بگاڑ کے ہم پڑھتے ہیں اس کو خجل، خجل خراب کہہ دیتے ہیں ہم اس کو۔ تو یہ خجل، خجل لفظ عربی کا شرمندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی خجل کو شرمندگی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو خجل الملک، شرمندہ ہو گیا بادشاہ، وما وجد جوابا،
اور نہیں پایا اس نے کوئی بھی جواب۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اس میں کچھ باتیں امید ہے کہ جو نئی بتائی گئی ہیں یا ذیل ذیل میں ان کا ذکر آتا رہا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو پرسنل میں آپ سبق سے پہلے یا سبق کے دوران آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔